جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ 90 نمبر مکی صورت ہے۔ 20 اس کی کل آیات ہیں، اور جس میں سے آج جو ہم نے پڑھنی ہے وہ صورت آیت نمبر 6 ہے۔ ہم لوگ اس کی 5 آیات آلریڈی کر چکے ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی آیات ہم سے کیا کلام کرتی ہیں۔ آیت نمبر 6 سورت جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ ابھی تک جو ہم نے پڑھا کیا چل رہا تھا، کسی کو کوئی یاد کرائے گا؟ اس میں ہم کیا بات پڑھ رہے تھے ابھی تک؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا کس حال میں؟ مشقت میں۔ تو اب ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشقت میں پیدا کیا، تو پھر مشقت تو ہمیں سے گزرنا پڑے گا نا، ٹھیک ہے؟ اور مشقت جو ہے اس کوئی آسان تو نہیں ہوتی۔ جب مشقت میں ہمیں پیدا کی ہے تو مختلف قسم کی مشقت ہمیں سے گزرنا پڑے گا۔ کبھی وہ مشقت آسان ہوگی، کبھی مشکل ہوگی، کبھی بہت ہی مشکل ہوگی۔ تو اگر ہم ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اس چیزوں کے لیے تیار رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ دنیا ایک مشقت ہے، ایک تکلیف دہ جگہ ہے، اور یہاں پہ آپ کو ہر طرح سے ان مشقتوں میں سے گزر کے دنیا سے زندگی بسر کرنی ہے۔ اور پہلے اس بات کو کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، یعنی کہ ایک بات نارمل ہوتی ہے، میں آپ کو کہتی ہوں کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو نارملی لوگے، لیکن میں کوئی 10 قسم کی قسم، اللہ کی قسم، میرے ابا کی قسم، میری اماں کی قسم، میری اولاد کی قسم، میں سچ کہہ رہی ہوں میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گی، تو آپ اس کو زیادہ یقین کرو گے کہ ایک میری نارمل بات کو یقین کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات شروع کرنے سے پہلے قسمیں کھائی ہیں۔ اس شہر کی قسم، یعنی کہ جس شہر کی، کس شہر کی قسم کھائی ہے سب سے پہلے؟ مکہ نہیں کی جی، مکہ کی مکہ کی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے؟ اور قسم کھا کے آپ سے کوئی بات کی ہے کہ جو ہے، اور پھر کہا وہ والدین وہ والدہ۔ اب یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم یا ان کی نسل یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی بات ہو رہی ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام، اس میں تو پھر پورا ہی دنیا آ جاتی ہے، ان کی نسل کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کو ہم کسی طرح سے بھی لے لیں تو بھی یہ بہت اوتھینٹک بات ہے۔ ان سب چیزیں لوگوں کی کو شامل کیا گیا ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ اَيَحْسَبُ أَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدًا۔ کیا کہا؟ کہ اگر انسان، اَيَحْسَبُ کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اس پر کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ، اور پھر آج والی میں آیات میں کیا بات کی کہ یقولو، وہ کہتا ہے میں نے خرچ کیا ڈھیروں مال۔ اب یہاں وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے انسان، وہ کہتا ہے کہ میں نے اہلکت مالن لبدا، ڈھیروں مال، میں نے خرچ کیا ڈھیروں مال۔ اور اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ اگر اس نے یہ سب مال خرچ کیا ہے تو وہ کیا گمان کرتا ہے کہ اس نے اگر یہ مال خرچ کیا تو کیا اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا مال خرچ کرتے ہوئے؟ ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے آیت نمبر 6 کو۔ یقولو، آپ لوگ باری باری ایک ایک کو میں کہوں گی۔ ابھی پچھلی کلاس میں نے آج یہی سکھایا کہ گرامیٹیکلی انالیسس کس طرح سے کیا جاتا ہے، وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم فوری طور پہ بتا سکتے ہیں کہ کیا مراد ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہ میں بات بہت دفعہ کر چکی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے، میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں بہت تیزی کے ساتھ، کہ کوئی بھی لفظ ہوتا ہے تو آپ کو نمبر 1 پہ یہ بتانا ہے کہ وہ اسم، ہم نے کہا قرآن مجید میں 3 طرح کے الفاظ ہیں، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے تو ان کی نشانیوں سے یہ بتانا ہے کہ اس میں فعل ہے کہ حرف ہے،
ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کی بھی نشانیاں ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہمارے پاس اس نشانی کو ہم پہچان لیتے ہیں، اسم کی ہم نے بہت سی نشانیاں سیکھ لی، وہ اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت دفعہ پڑھ چکے۔ آل ہے، تنوین ہے، گولتے ہے، آتن، تانی، تینی، بہت ساری میم اضافی، ہم یہ بار بار پڑھتے آ رہے ہیں اور اسم کے نشانیوں سے اس کو پہچان لیتے ہیں۔ اب فعل کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ اب فعل ہمارے پاس صرف 6 قسم کے ہیں، 2 ماضی کے، 2 مضارع کے اور 2 حکم کے، امر کے، ٹھیک ہے۔ اب ماضی معروف ہے یا مجہول ہے، یعنی کہ ایک کے اندر فاعل ہے، ایک کے اندر مفعول ہے۔ پھر مضارع بھی 2 ہیں، فاعلی اور مفعولی، ایک کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، معروف کہلاتا ہے، ایک کے اندر مفعول چھپا ہوا ہے، مجہول کہلاتا ہے۔ اسی طرح امر اور نہیں، دونوں میں حکم دیا جا رہا ہے، مگر ایک کے اندر حکم دیا جا رہا ہے کام کرنے کا اور دوسرے میں حکم دیا جا رہا ہے کام سے رک جانے کا۔ اب ہم نے سب سے پہلے اسم کو تو اس کی نشانیوں سے پہچان لیا، حرف تو ہوتے ہی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو تو ہمیں ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ فعل کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اب اس کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا وہ نشانیاں رکھی۔ سب سے پہلے ہم آخر کو دیکھیں گے، کوئی بھی لفظ ہے اس کے آخری حرف کو دیکھیں، ٹھیک ہے، آخری حرف کو دیکھیں۔ اب آخری حرف کے بارے میں ہم نے بات یہ کر لی تھی کہ یہ ہم فعل کی بات کر رہے ہیں۔ فعل کو پہچان کرنے کے لیے آخری حرف دیکھیں۔ اب ہم نے یہ دیکھ لیا، ہم نے سیکھ لیا تھا کہ آخر میں زبر، تو ہمیں فوراً کیا پتا چلے گا؟ ماضی معروف یا مجہول ہے، کیونکہ ماضی کا آخر جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اینڈ کرتا ہے، زبر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ اگر مثلاً فعل، جعل، ٹھیک ہے، وغیرہ، اور اگر یہ مجہول بھی ہے، فعیلا، تو اینڈ تو آپ نے دیکھا کہ زبر والا ہی ہے، فعیلا اور جعیلا، تو اینڈ اس کا بھی زبر والا ہے۔ تو آخر میں اگر زبر ہے تو وہ ماضی معروف یا مجہول ہے۔ تو اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ماضی معروف ہے اور مجہول، تو پھر فوراً پیچھے دیکھنا ہے کہ کوئی علامت مضارع تو نہیں نظر آ رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جس کو ہم ناصبۃ المضارع کہتے ہیں، کہ جو مضارع سے پہلے آتا ہے اور اس مضارع کو زبر میں بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بھی زبر والا ہمیں اینڈ پہ نظر آ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ دوسری نشانی کو دیکھنا بھی لازمی ہے کہ کیا آخر میں، شروع میں علامت مضارع تو نہیں ہے۔ اب فوراً پیچھے جا کے آپ دیکھو گے علامت مضارع تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہے تو اب کنفرم ہو گیا کہ اب یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اب یہ اینڈنگ اس کی زبر پہ اور سٹارٹ میں علامت مضارع نہیں ہے، تو اب کنفرم ہو گیا یہ فعل ماضی ہے۔ اب اس کے بعد ہم سیکنڈ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اگر اینڈنگ ہماری پیش والی ہے، دیکھنا ہم نے سب سے پہلے آخر کو ہی ہے، ٹھیک ہے، آخری حرف اگر پیش والا ہے تو عموماً وہ فعل مضارع ہوگا، فعل مضارع معروف یا مجہول،
اب پھر ہم نے شروع میں علامت مضارع دیکھنی ہے. اگر آپ کو علامت مضارع مل جاتی ہے تو اب اسٹیپ نمبر 2 آپ نے کیا چیک کرنا ہے کہ ایڈ کر لو. پیش سے شروع ہو رہا ہے. اب آپ نے آغاز پہ چلے جانا ہے. عین کلمہ کو نہیں، پہلے آغاز کو دیکھیں. کہ زبر سے شروع ہو رہا ہے کہ یا پیش سے. فتح والی ہے جی. کہ پیش والی ہے؟ پہلا حرف زبر والا ہے تو کنفرم ہو گیا معروف کہ ہے. معروف ہے. اگر پہلا حرف پیش والا ہے تو ابھی کنفرم نہیں ہوا کہ یہ لازمی مجہول ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے کہ اب آپ نے آئین کلمہ عین دیکھنا ہے. آئین کلمہ چیک کریں. اگر آئین کلمہ زیر والا ہے تو ابھی بھی معروف ہی ہے. مضارع معروف ہے. ثلاثی مزید فی کے پہلے 3 ابواب میں سے ٹھیک ہو گیا. اگر آئین کلمہ زبر والا ہے تو اب کنفرم ہو گیا کہ یہ ماضی مضارع مجہول ہے. کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا. سٹارٹ آپ کر رہے ہو اینڈنگ سے. اینڈنگ سے آپ پہلے 2 چیزوں تک پہنچ جاتے ہو کہ ماضی ہے کہ مضارع ہے یا امر ہے. اینڈ کو دیکھ کے آپ یہاں تک پہنچ گئے. اب ان سب کے 2 ہیں، ماضی بھی معروف و مجہول، مضارع بھی معروف و مجہول، اور امر جو ہے وہ فعل مطلب امر میں حکم میں 2 ہیں، امر یا نہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں تک تو آپ پہنچ گئے. اگر آخری حرف جزم والا ہے اگر آخری حرف جزم والا ہے تو اب لازمی یا فعل امر ہے یا فعل نہیں ہے یا
فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے پیچھے جازمت المضارع لگا ہوا ہے. 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس. جازمت المضارع کی وجہ سے تبدیل شکل. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ تیسری آپشن بھی ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب آپ کو یہ 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس. اگر اینڈ پہ جزم ہے، ساکن ہے، آپ کو پتہ ہے اسم کبھی بھی ساکن پہ اینڈ نہیں کرتا. جزم پر اختتام پذیر ہوتا. نہیں ہوتا. یعنی کہ اسم کی تو آپشن ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کا مطلب ہے اور فعل ماضی بھی نہیں ہوتا. تو اس میں کیا کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس؟ یا تو وہ امر ہے، یا وہ فعل نہیں ہے، یا وہ مضارع ہے جو کسی جازمت المضارع کی وجہ سے ساکن میں آ گیا. اب اس کو ہم یہاں تک تو پہنچ گئے ہم 3 چیزوں تک. اب ہم پھر اس کو انیشیل سٹیج پہ چلے جاتے ہیں، آغاز کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے آغاز کو دیکھ کے اس کی نشانیاں دیکھنی ہیں. اگر تو شروع میں لا اور علامت مضارع تے ہے، تو کیا ہوگا؟ فعل نہیں. فعل نہیں ہوگا. پہلی نشانی پتہ چل گئی. اب امر میں ہمیں پتہ ہے کہ اینڈ پہ ساکن ہے، لیکن نہ تو علامت مضارع ہوگا اور نہ ہی کیا ہوگا، اس کے شروع میں لا لگا ہوگا. اگر لا شروع میں نہیں ہے، یا شروع کے بجائے ہم کہتے ہیں لفظ سے پہلے، نہیں ہے، علامت مضارع بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے امر بنانے کا پہلا سٹیپ بھی ہم نے کیا سیکھا تھا کہ علامت مضارع گرا دیں. جی آپ تو نہ تو لا لگا ہوا ہے، نہ علامت مضارع ہے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں، اور آخر میں جزم ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ حمزہ امر لگا. تو فعل امر ہوگا. ٹھیک ہو گیا، ابھی بھی کنفرم ہو گیا ہمیں کہ آخری جزم پہ اینڈ کر رہا ہے، شروع میں نہ تو لا ہے اور نہ ہی علامت مضارع ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ اب فعل امر ہوگا. اور اگر آخری حرف جزم ہے، آخری حرف پر جزم ہے، شروع میں علامت مضارع بھی ہے،
اور اس سے پہلے جازمت المضارع کا کوئی حرف بھی موجود ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. اب اس میں ایک اور فرق کیا ہوتا ہے کہ جو فعل مضارع ہے اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوگی، جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا. سوری، اس میں تو تبدیلی تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کا اس میں کیا ہوگا کہ اب یہ جازمت المضارع والے حروف ہیں کون سے؟ یاد ہیں؟ جی آپ کو جیسے لم لم، لما لن، لما، نہیں لن نہیں ہے، ان لی لم لن لم نہیں لن نہیں ہے، ان چاروں لام سے شروع ہوتے ہیں، یاد رکھنا ہے. کئی، اذا، نہ بیٹا، جازمت المضارع آپ غلط بول رہے ہیں. مناسبت آپ ناصبت لی المضارع سنا رہے ہیں مجھے. لی لا لم لما جی اور یہ پھر چاروں جاز کے چاروں لام سے ہی شروع ہوتے ہیں. لی، لا، لم، لما اور ان. بالکل. ان من ما اینما. لا جو ہے یہ وہی ہے لا پلس ت، جو ہم نے لا پلس ت فعل امر میں پڑھا ہے نا، وہ بھی اس کا حصہ ہے. سمجھ آئیے؟ یہ جو چار جی ورڈز ہیں اسی کا یہ لا پلس ت جو ہم پڑھ رہے تھے وہ یہی والا لا پلس ت ہے، جس کی وجہ سے اس کے آگے تبدیلیاں بھی آ گئیں. ٹھیک ہے؟ لا پلس ت جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہی والا لا ہے. لا اور علامت مضارع ت. یہ فعل جو امر ہے، فعل نہیں، وہ یہی والا ہے. اسی لا جو جازمت المضارع لا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے نہیں کا اس میں حکم آیا اور حکم کام سے رک جانے کا حکم آیا. تو یہ بیسکلی یہ اسی گروپ کے انڈر آتا ہے. سمجھ آئیے؟ لم ہرگز نہیں، لما اور لامز لی کون سا ہے؟ یہ وہ لامز لی ہے کہ جس کے بعد جب اس کے شروع میں واو یا ف آ جاتا ہے اور وہ اس کو ول اور فل بنا دیتا ہے، یعنی کہ وہی لی تبدیل ہو کے لام ساکن بن جاتا ہے لی لامز لی. ول اور فل میں جو لام ساکن ہے وہ بیسکلی یہی والے لام ہیں. ٹھیک ہے؟ جب وہ واو اور ف کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ ول یعنی کہ ساکن میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب وہ اینڈ کو ساکن کرتا ہے آخری حرف کو تو ساتھ ہی لام کو بھی ساکن کر دیتا ہے اس کی افیکٹ سے، واو اور ف کے آنے سے. کلیئر ہے؟ اور اس کا میننگ ہم نے کیا کہا تھا؟ چاہیے کہ. بیسکلی تو اس میں بھی حکم دیا جا رہا ہے نا، چاہیے کہ وہ نہ کرے، چاہیے کہ وہ کرے، چاہیے کہ. تو ایک طرح سے حکم ہی دیا جا رہا ہے اس کے اندر بھی کہ وہ رک جائے، چاہیے کہ وہ چلا جائے، چاہیے کہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ والا ہے. تو یہ چار جو ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو ساکن والا ہے یہ فعل مضارع. ٹھیک ہے؟ لیکن وہ ساکن میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کی یہ والا لامز لی. کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر؟ جی ٹیچر الحمدللہ. اب ہم نے جو گرامیٹک انالیسس کریں گے تو ان تمام قاعدوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگ گرامیٹک انالیسس کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ اب جب میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں سے ایک ایک لفظ پوچھوں گی تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے جوابات دینے ہیں. اب پہلا ورڈ ہے رأیتا.
आबिदा आप करो। मिस हम ये पकड़ रहे हैं ना आयत नंबर 7 यकूलू कर रहे हैं आप, यकूलू। सॉरी मैं वो अभी पहली वाली क्लास में वापस चली गई। यकूलू। जी जी अब इन तमाम कायदों को जहन में रखते हुए आपने मुझे बताना है। यकुलू के आगे या लगा हुआ है यानी फेले मुजारे का देखो मैंने पहला स्टेप भी आपको बताया कि हमने एंड से शुरू करना है। जी जी ये है आखिर में पेश है इसके और शुरू में अलामत मुजारे है इसलिए ये मुजारे है और ये है फेले मुजारे। अब फेले मुजारे तक पहुंच गई। आखिर की लाम की पेश को देख के आपने ये बता दिया कि अब इसका ताल्लुक सिर्फ फेले मुजारे से है, क्योंकि माजी की एंडिंग जबर पे है और अमर और नहीं की एंडिंग साकिन यानी कि जज़म पे है। तो इसका मतलब हुआ कि ये फेले मुजारे है। अब इसके बाद आपने बताना है मुजारे के दो ग्रुप हैं कि अब ये जी, मारूफ है कि मजहूल। अब आप स्टार्ट की तरफ शिफ्ट कर जाओ और पहले हरफ को देखना है कि वो पेश वाला है कि जबर वाला है। ये है जबर वाला तो अब तो कंफर्म हो गया कि मारूफ ही है, मारूफ। यानी कि मजहूल हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया। आप यहाँ तक पहुंच गए इन निशानियों को वाहिद। देख के, और उससे पहले आपने उसके बाद लफ्ज को तोड़ के रूट वर्ड निकालना होता है। रूट वर्ड क्या है इसका? काफ वाव लाम। काफ वाव लाम, ये है मादा। अब मादे के अलावा जितने भी लेटर हैं वो आपको अब बाकी कहानी सुनाएंगे। तो अब इसके कॉल से बाद में तो कुछ भी नहीं है, कॉल से पीछे अलामत मुजारे है। ठीक है, तो अलामत मुजारे ने आपको क्या क्या बताया? पहली बात कि मैं मुजारे हूं, और उसी की जबर की हरकत ने बताया कि मैं मारूफ भी हूं। जी ठीक है, तो ये भी पता चल गया। और अब इसके बाद इसका सीगा बताना है, वो भी इसकी यही स्टार्ट वाली चीजें बताएंगी आपको। ये है वाहिद मुजक्कर गायब। बिल्कुल, क्योंकि इसके आगे कुछ भी एडिशन नहीं हुआ। मादे के आगे अगर कुछ एडिड होता, अलिफ नून, वाव नून, या नून, नून निस्वा, कुछ भी एडिड होता, ठीक है, तो हमें पता चल जाता कि ये एक से ज्यादा हैं। लेकिन मादे पे अगर लफ्ज रुक जाए, ठीक है, और शुरू में नून भी नहीं लगा हुआ, अलामत मुजारे जिससे हम का मीनिंग पता चलता है, अगर शुरू में नून होता या फिर वाहिद के आगे कुछ एडेड होता, रूट वर्ड के बाद कुछ होता, तो हमें पता चलता तस्निया या जमा है। लेकिन मादे के बाद कुछ भी नहीं है और शुरू में नून भी नहीं है, तो इसका मतलब है मैं वाहिद हूं। ठीक है, उसके बाद जिन्स देखनी है, क्या है? मुजक्कर। जो या है ये हमने सीख लिया कि सिर्फ मुजक्कर के लिए आती है, क्योंकि मुअन्नस की तो दोनों शक्लें हमें पता है त से होती हैं, गायब भी तकुलू और हाजिर भी तकुलू, तकुलीना। ठीक है, और मुजक्कर की वाहिद हाजिर जो है वो भी तकुलू। तो इससे हमें पता चला कि या वाली जितनी भी शक्लें हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाहिद और तस्निया की, वो होती ही मुजक्कर की हैं। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास आखिरी चीज रह गया ग्रुप, गायब का, और वो भी या बता रहा है कि मैं गायब ग्रुप से हूं। तो अब ये निशानियों से हमें सारी चीजें पता चल रही हैं ना? जी हाँ, फेल बिल फाइल है, हुआ की बिल्कुल। अब हमने कहा था कोई भी फेल खाली नहीं होता, हर फेल के अंदर अगर वो मारूफ है तो फाइल होगा, अगर वो मजहूल है तो मफूल होगा। अब ये क्योंकि मारूफ है तो ये फेल बिल फाइल है। कितनी शक्लें हैं? आप कोई और बच्चा आ जाए। रोजीना आप बताओ कितनी शक्लें हैं कि जिसमें से फाइल निकल के जाहिर हो सकता है, और कौन सी हैं? 15 होती है ना आपके सीगे, उनमें से कितनी शक्लें हैं जिसमें से फाइल जाहिर हो सकता है? मैम हाजिर में। अच्छा, कोई और बता दे। जी, वाहिद मुजक्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब। जी, सबसे पहले नए बच्चों के लिए कि सिर्फ 3 ग्रुप होते हैं। सबसे पहले गायब ग्रुप आता है, गैर हाजिर ग्रुप,
اس کے بعد حاضر گروپ جو سامنے موجود ہیں، اور اس کے بعد میں، ہم دو، ہم سب، متکلم گروپ. تو صرف غائب گروپ کے جو پہلا اور چوتھا لفظ غائب، غیر حاضر، یعنی کہ جو موجود ہی نہیں ہے، اس کا پہلا اور چوتھا لفظ، پہلا سیگا واحد مذکر غائب جو بھی آپ نے لکھا ہے، واحد مذکر غائب، اور دوسرا سیگا چوتھا، یعنی کہ واحد مذکر کا بھی اور واحد مؤنث کا بھی صرف واحد میں سے نکل سکتا ہے. ایک تو غائب گروپ ہو اور اوپر سے واحد ہو، اکیلا ہو. ٹھیک ہے، واحد مؤنث، یعنی کہ صرف غائب کی واحد اور مذکر مؤنث میں سے جو اس کا فاعل ہے وہ باہر نکل سکتا ہے، ظاہر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، باقی تمام جتنے بھی تیرہ سیگے ہیں ان کو تالا لگا ہوا ہے، وہ لاک میں، جیل میں بند ہیں، یعنی کہ ان میں سے فائل نکل ہی نہیں سکتا. تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا پہلا یا چوتھا لفظ ہے، یعنی کہ گردان کا پہلا ورڈ اور گردان کا چوتھا ورڈ، غائب گروپ کا پہلا مذکر کا اور غائب گروپ کا پہلا مؤنث واحد. تو اگر تو ہے، اب ہم جملے میں دیکھیں گے کہ کوئی فاعل ظاہر تو نہیں ہو چکا. اگر ہمیں نہیں ظاہر لفظ ملتا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ فعل بالفاعل ہے، اور اگر ہمیں باہر مل جاتا ہے تو ہم اس کو خالی فعل کہیں گے، فعل مضارع معروف، پھر ہم اس کو فعل بالفاعل نہیں کہیں گے. میم پہلی اس کی کوئی مثال سمجھا دیں. ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس پہلا ہی ورڈ ہے نا یہ یقولو، ابھی ہم نے کہا واحد مذکر غائب ہے، تو یہ پہلا ہی ورڈ ہے نا، تو اس کا مطلب ہے اس میں سے ظاہر ہو سکتا ہے لفظ نکل کے باہر، فاعل جو ہے وہ کسی نام کی شکل میں باہر نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اب اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اس جملے کے اندر کوئی پیش والی حالت کا، رفع کی حالت کا اسم ہونا چاہیے. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ فاعل بھی اسم ہے اور مفعول بھی اسم ہے، اسم لفظ ہے نا، فاعل اور مفعول دونوں اسم لفظ ہیں. تو کوئی اسم ہونا چاہیے جملے کے اندر جو کہ پیش کی حالت میں ہو، یعنی کہ رفع کی حالت میں ہو. اگر اسی جملے میں کوئی پیش کی حالت رفع یا مرفوع، ایک ہی بات ہے، میں دو ورڈ یوز کر رہی ہوں، اسم، مرفوع اسم موجود ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فعل لا فاعل ہے. فاعل ظاہر ہو کے باہر نکل آیا ہے. جیسے خلق اللہ، جعل اللہ. جی، بالکل مثال لکھ دیتے ہیں. مثلا خلق، اب یہ پہلا ورڈ ہے، خلق، خلق اللہ، یعنی کہ پیدا کیا. اب یہ فعل بالفاعل بھی ہو سکتا تھا، اس کے اندر بھی فاعل ہو سکتا تھا، لیکن فوراً ہی ہم نے جملے میں دیکھا کہ ایک اسم ہمیں ملا جو کہ رفع کی حالت میں ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا جو فاعل ہے وہ نکل کے باہر ظاہر ہو چکا ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اس نے پیدا کیا نہیں ہے بلکہ اللہ نے پیدا کیا.
اور اگر یہ اللہ نہ ہوتا جملے کے اندر تو ہم کیا کہتے؟ اس نے پیدا کیا. خالی خلق ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ اس نے پیدا کیا. اس کو ہم کہتے فعل بالفاعل، اور ترجمہ کیا ہوتا؟ اس نے پیدا کیا. یعنی کہ اب ہمیں نہیں پتا، ظاہر ہی نہیں ہوا کہ کس نے پیدا کیا. بات سمجھ آئیے آپ کو بیٹا؟ جی الحمدللہ. اور اسی کو اگر ہم مؤنث کی طرف لے جائیں، خلقت، یہ اب واحد مؤنث ہو گیا. یعنی کہ تے یا تو 3 حرفی مادہ ہوگا یا تے ساکن پہ اینڈ کر رہا ہوگا. خلقت، اس نے بنایا. ابھی خالی ہوتا تو ہم کہتے اس مؤنث نے بنایا، اس مؤنث نے. اب ہم خلقہ کے بجائے کوئی ضربہ کر دیتے ہیں. ضربہ، ضربت، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس مؤنث نے مارا. یعنی کہ یہاں پہ ظاہر نہیں ہوا. اور اگر میں کہتی ہوں ضربت فاطمہ تو، فاطمہ تو، اب میں کیا کہوں گی؟ مجھے ایک اسم مل گیا جو کہ رفع کی حالت میں ہے، تو میں کہوں گی فاطمہ نے مارا. اب یہ صرف فعل ہے، ضربت فعل ماضی معروف. اب میں اس کو فعل بالفاعل نہیں کہہ سکتی کیونکہ فاعل باہر نکل آیا. فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. فاطمہ نے مارا، فاطمہ ظاہر ہو چکی، باہر آ گئی. فاطمہ نے مارا. ٹھیک ہے. اب میں ضربت کو فعل بالفاعل نہیں کہہ سکتی کیونکہ فاعل تو باہر آ چکا، اس میں سے ظاہر ہو گیا. اسی طرح آپ مضارع پہ بھی اسی طرح اپلائی کرو گے جس طرح ماضی پہ کی ہے. مضارع کی پہلی شکل کون سی ہے؟ یضربو، اور یضربت، پہلی اور چوتھی شکل. یضربو، یضربت میں وہی ماضی میں چلی گئی ہوں. یز کیا ہوگا اس کا؟ یز، اس کا پہلا ورڈ کیا ہے مؤنث کا؟ تضربو. تضربو یعنی کہ ان دو سے نکل کے باہر آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ کسی سے نکل کے باہر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اب تضربو حاضر میں بھی ہوتا ہے مذکر کے لیے اور غائب میں ہوتا ہے مؤنث کے لیے. اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس میں سے جو فاعل ظاہر ہو رہا ہے اب آپ نے تلاش کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کون بتائے گا؟ اگر کیونکہ دونوں کی سیم شکل ہے، ایک حاضر میں مذکر ہے اور غائب میں مؤنث ہے، کیا دیکھو گے آپ؟ جی سیاق و سباق سے ہی پتہ چلے گا نا کہ نام جو آگے آ رہا ہے اگر وہ مؤنث کا نام ہے کہ مذکر کا نام ہے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہمیشہ پہلی مرتبہ اصل نام کا ذکر لازمی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. فاطمہ کی بات چل رہی ہے یا احمد کی بات چل رہی ہے یا لڑکے کی یا لڑکی کی، تو اگر تو وہ لڑکی کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا، ہم نے چیک کرنا ہے اس میں سے ظاہر ہوا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ تو چوتھے نمبر کا ورڈ ہے. اور وہی اگر کسی احمد کے لیے تضربو استعمال ہوا ہے تو ہمیں پتہ ہے یہ تو اب حاضر گروپ میں، یعنی کہ وہ 6 کے بعد والا شکل ہے، 7ویں نمبر کا ورڈ ہے، تو اس میں سے تو وہ نہیں نکل سکتا، یہ تو صرف پہلے اور چوتھے میں سے نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں آپ کو اسباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس سے تعلق ہے. کلیئر ہو گئی یہاں تک آپ لوگوں کو بات؟
تو اب ہمیں پتہ چل گیا اس کے بارے میں. ہم اس کی پوری گرامیٹک انالیسز یہاں لکھ لیتے ہیں. جی کوئی بولنا چاہے تو بول سکتا ہے, میں لکھنے لگی ہوں. نشانیوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے بتانا ہے. میں نے کہا تھا وہ ایک گھر کی ہم نے نشانی طریقہ سیکھا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے گھر کو ذہن میں رکھنا ہے. پہلا گھر ہے کہ دوسرا ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی. اب آپ نے دیکھنا ہے کچھ اس میں ایکسٹرا مزید فی کی نشانی موجود ہے کہ نہیں. نہیں. اس کا مطلب ہے سب سے پہلے آپ نے گھر کو باہر سے پہچاننا ہے. تو اس کا مطلب ہے ثلاثی مجرد ہے. اب ثلاثی مجرد گھر میں انٹر ہونے کے بعد باب کی بات ہوتی ہے, اور ہم نے کہا کہ باب جو ہے ان کو یاد رکھنا تھوڑا سا مشکل ہے, تو ہمیں باب کی مدد لینی پڑتی ہے. کس سے؟ ڈکشنری سے. تو اس کا تعلق ہے باب ناصرہ سے. ٹھیک ہے, ہم نے بہت دفعہ پڑھ لیا. ناصرہ قوالا, ینصرو یقولو. ٹھیک ہے, قوالا قوالا اور یقولو. اب آپ کو فوراً کیا چیز نوٹس کی کہ مادہ صحت مند ہے کہ بیمار ہے؟ فعل اجوف کا قاعدہ لگے گا یہاں پہ. بالکل, بیمار مادہ ہے اور علاج مانگتا ہے. اور کون سی وائرس سے اس کو چمٹی ہوئی؟ اجوف. سینٹر میں جب بھی ہو اجوف, سٹارٹ میں ہو حروف علت تو مثال, اور آخر میں ہو تو ناقص. اب یہاں سینٹر میں ہے اجوف. اب علاج کیسے ہوتا ہے ہم نے سیکھ لیا. قوالا, اگر تو پیچھے کوئی ساکن ہوتا تو ہم ساکن کو واؤ ساکن کو حرکت دے دیتا, لیکن کیونکہ پیچھے ساکن نہیں, کاف پہ حرکت ہے, اب واؤ یہاں سے چلا جائے گا اپنی حرکت سمیت, اور قاف کی حرکت کی جس سے دوستی ہے, زبر کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ الف کے ساتھ. تو فوراً یہاں پہ الف آ جائے گا اور ہمارا نیا لفظ بن جائے گا کالا. لیکن یقولو کو ہم نے دیکھا کہ واؤ کے پیچھے ساکن ہے, یعنی کہ وہ خالی ہاتھ کھڑا ہے, اس کے پاس کوئی وزن کوئی بوجھ نہیں ہے, اور واؤ بیماری کی وجہ سے اپنا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا. تو وہ فوراً اپنے فرینڈ کو, اپنے نیبر کو کہے گا. بعد والی نیبر سے اس کی دوستی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور پیچھے والا جو نیبر ہے اس سے اس کی بس دوستی ہے. تو اس قاف کو کہے گا کہ مجھ سے بیماری کی وجہ سے اپنا وزن نہیں اٹھایا جا رہا, کیا آپ میرا وزن پکڑ سکتے ہو, میری پیش کو اٹھا سکتے ہو؟ کیونکہ وہ دوست ہے, وہ فوراً اس کا وزن پکڑ لے گا اور خود وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا. تو نیا ورڈ کیا بن جائے گا؟ یقولو. ٹھیک ہو گیا, یقولو. اب ہم نے اس لفظ کا علاج بھی کر لیا. ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ گھر میں نے ثلاثی مجرد میں داخل ہوئی, آگے اس میں 6 کمرے تھے, میں نے باب ناصرہ میں داخل ہو گئی. ہر کمرے کے اندر میں نے کہا تھا 8 الماریاں ہیں. یہی فعل ماضی کی 2 الماریاں, 2 مضارع کی الماریاں, 2 امر و نہی کی الماریاں, 2 اسم الفاعل اور اسم المفعول کی الماریاں. اب پھر میں نے جیسے کہا کہ نشانیوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ اینڈ کو دیکھنا ہے. اینڈ مجھے بتائے گا کہ ماضی ہے کہ مضارع ہے کہ امر ہے کہ نہیں ہے. تو اس کا اینڈ پہ کیونکہ پیش ہے تو ہم نے فوراً پہچان لیا کہ یہ مضارع ہے. لیکن اب میں نے کنفرم کرنے کے لیے پیچھے کی طرف گئی کہ علامت مضارع ہے کہ نہیں, تو مجھے علامت مضارع بھی نظر آ گئی. تو میں نے الماری پہچان لی کہ یہ فعل مضارع کی الماری ہے. اب فعل مضارع کی الماری ہے تو نیکسٹ میں نے کیا دیکھنا ہے کہ وہ پیش سے مضارع شروع ہو رہا ہے کہ زبر سے. تو یہاں پہ مجھے زبر نظر آیا تو کنفرم ہو گیا کہ مضارع معروف کی الماری میں نے کھولنی ہے. میں ایگزیکٹ الماری تک پہنچ گئی. جیسے میں نے اس الماری کو کھولا اس کے اندر ایک سیگا پڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اب سیگے میں نے کیا 3 چیزیں بتانی ہیں, وہ بھی نشانیوں سے بتانی ہے, کیونکہ اس کے آگے کچھ ایڈڈ نہیں ہے, اکیلا مادے پہ اینڈ ہو گیا ہے, اکیلا ہے تو واحد ہے.
इसी तरह हमने कहा कि वाहिद ही है जो मादे पे एंड हो जाता है। अगर मुअन्नस होता तो वो त से शुरू हो रहा होता, तो ये मुज़क्कर है। सिर्फ मुज़क्कर है जो या से शुरू होता है। और फिर ग्रुप कौन सा है, इसकी अलामत मुज़ारी या बता रही है कि मैं हूं भी गायब ग्रुप से। ठीक है, तो ये मेरा मुकम्मल तौर पे निशानियों को देखते हुए पूरी ग्रामेटिक एनालिसिस हो गई। अब यकूलू में क्योंकि पहली शक्ल है तो मैंने देखना है कि क्या इसके बाद कोई फाइल जाहिर हुआ है कि नहीं। अगला लफ्ज है अहलकतु, ये भी फेल मुजारे है। हमने कहा था इसम हमें मिलना चाहिए पेश वाला, ठीक है, ये इसम नहीं है, फेल है। फिर हमें एक इसम नजर आ ये गया, माजी तस्वीर से मैंने माजी पहचान लिया। माजी नहीं है अहलक तू। ये अहलक तो माजी है, फेल माजी। अब वो मेरे मुंह से माजी निकल लग गया रहा है, है तो मतलब मुझे। है कि फेल है। मैंने ये कहना चाहता कि फेल है। ओके ओके। हाँ जजाकिल्ला, फेल है ना, मतलब फेल माजी है। हमें इसम तलाश करना है। अब आगे हमें एक इसम नजर आया, मुझे तनवीन ने बता दिया कि मैं इसम हूं, लेकिन जब मैंने तनवीन देखी तो नसबी इसम था, जबर, दो जबर वाला। हमें तो रफा वाला इसम चाहिए ना, फाइल जो होता है वो रफा की हालत में होता है, ये भी नहीं हो सकता। और आखिरी लफ्ज फिर हमारे इसम मिल गया, तनवीन को देख के मैंने पहचान लिया इसम है, लेकिन इसके ऊपर भी दो जबरें हैं। तो मैं फौरन, मुझे पता चल गया कि ये भी जो है दो जबरों वाला है, तो इसका मतलब है ये रफा की हालत में नहीं है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि कोई भी इसम मेरे पास ऐसा नहीं है जो फाइल बन के आया हो, तो इसका मतलब है यही फेल बिल फाइल है। तो अब इसके अंदर फाइल कौन सा होगा? फाइल वही होता है जो कि सीगा आपका फेल का होता है, उसी के इक्विवेलेंट उसके अंदर फाइल होता है। क्योंकि ये गायब ग्रुप है तो गायब का फाइल होना चाहिए। ठीक है, और वाहिद मुजक्कर है तो इसका मतलब है वाहिद मुजक्कर गायब वाला जो सीगा है वही इसके अंदर होगा। तो कौन सा है वो वाहिद मुजक्कर गायब? रुबीना आप बताओगे। रुबीना, वाहिद मुजक्कर गायब का कौन सा सीगा होता है? वाहिद मुज़क्कर गायब, जैसे जमीर, जाला, जमीर बतानी है ना, जमीर कौन सी है? हु हुआ, हु नहीं कहते, हुआ, अच्छा हुआ, हाँ जी। क्योंकि हाँ जी, फाइली वो तो जमीर चाहिए ना हमें। मुतस्सिल है ना, वो मुतस्सिल है। हुआ जो है वो रफा की हालत में है। जी, हमें रफा वाला चाहिए ना, क्योंकि ये रफा वाला अच्छा होता है हुआ, ना, फाइल जी रफा वाला होता है। हु तो हे पेश हु जो है वो तो नसब और जर के लिए इस्तेमाल होता है। जी जी। फाइल तो रफा की हालत में होता है, तो हमें रफा वाला चाहिए, हुआ। हुआ, तो इसमें फाइल कौन है? हुआ। डन हो गया, तो पूरा मुकम्मल हो गया हमारा। चलिए आज इतना ही हम रखते हैं। अब आइंदा आपको ये सारी चीज़ों को अच्छी से समझ के आना है, ताकि हम बाकी अल्फाज को अब हर दफ़ा रिपीट नहीं करेंगे। आप लोग इसी पैटर्न में इसको लेके चला करोगे, ठीक है, ताकि ग्रामेटिक एनालिसिस जब हम करें तो हमारा कोई स्टेप, कोई पॉइंट मिस ना हो। मैम पिछली क्लास में एक चीज आपने कही थी कि आप हमें इस दफा बताएंगी। पिछली आयत में अन से रिलेटेड, अन और लन जो आया था अयहसबु अल्लन युक़दिर में, आपने कहा था कि मजीद डिटेल में चेक करके बताऊंगी। आप में से किसी ने किया? मैंने तो, मेरे तो दिमाग में ही नहीं रहा, तो मैंने इसलिए बिल्कुल नहीं किया। किसी ने अगर इस पे वर्कआउट किया है तो आप शेयर कर सकते हो, वरना फिर